آج ایک ایسا علاج بھی سن لیجئے جو ذہنی اور نفسیاتی طور پر ہمیں ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے ہزاروں غم ہوں یا لاکھوں، تمام غموں کو وہ ختم کرنے والا ایک ذہنی اور نفسیاتی علاج سمجھ لیجئے۔ بڑے سے بڑے ماہر نفسیات کے پاس یہ بات پیش کیجئے، اللہ رب العزت یقیناً ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، ذہنی طور پر ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ تو میں اور آپ، ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے لیے راستے کھل جائیں، بند دروازے کھل جائیں، ہر تنگی دور ہو جائے، راستے ہر طریقے کے آسان ہو جائیں، وہ حالات کی غار میں پھنس گیا، وہ قرضوں کی غار میں پھنس گیا، وہ پریشانیوں کی غار میں پھنس گیا، کہیں کوئی ہے وہ چاہتا ہے اپنے لیے راستے نکالنا، تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو وہ دل سے باندھ لے اور اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن مخلوق میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ان 5 چیزوں کے بارے میں مجھے آگاہی ہو۔ اس کے لیے جستجو بھی کر رہا ہے، مال پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے مجھے پتہ لگ جائے۔ ہاں، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری فیملی کا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ ہر قسم کی آفت اور پریشانی، ناگہانی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک عمل ہے، 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اسماء الحسنہ سیریز یہ پہلے چل رہی تھی اور ہم الرزاق جل جلالہ تک پہنچے تھے، تو پھر اس کے بعد رمضان اور دوسرے معاملات آ گئے تو یہ سیریز کو روکنا پڑا۔ آج الحمدللہ ہم اس مبارک سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھا رہے ہیں اور آج 2 مبارک ناموں کا ذکر ہوگا، الفتاح جل جلالہ اور العلیم جل جلالہ۔ انشاءاللہ العزیز یہ 99 نام جب پورے ہو جائیں گے تو یہ سیریز بھی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ الفتاح جل جلالہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، بہت بڑا مشکل کشا، سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دینے والا۔ اس نام کے اندر 2 تعریفیں، اس اسم مبارک میں 2 تعریفیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ پہلی، الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور فیصلے بھی ایسے کہ جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے، نہ ہی اس کے فیصلے کے خلاف کوئی کر سکے، اور ہر ایک کو اس کے فیصلے کے سامنے سر بھی جھکانا ہے اور تسلیم بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سبا میں اس آیت کے اندر اسی قسم کا مفہوم بیان کیا خود اللہ رب العزت نے، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلے کرے گا، وہی ہے خوب فیصلے کرنے والا اور مکمل علم رکھنے والا۔ الفتاح جل جلالہ، اس کی دوسری جو تعریف ہے وہ یہ ہے، الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، کشادہ کر دیتی ہے، ان کے بند معاملات کو راستوں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے کھول دیتی ہے، تنگیوں کو کھول دیتی ہے، اور ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے تاکہ یہ لوگ حق کو پہچان سکیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک دے تو کوئی نہیں ہے کہ اس کو بعد میں چھڑا سکے۔ وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ الفتاح جل جلالہ کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ذات جو مشکلات کو کھول دے، وہ ذات جو دل کو حق کے لیے کھول دے، وہی ذات جو زبان پر علوم کو جاری فرما دے۔ الفتاح وہ ذات ہے جو آنکھوں کے اور دلوں کے پردے ہٹا دے، اور الفتاح وہ ذات ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلے کر دے۔ الفتاح فیصلے کرنے والا، رحمت کے دروازے کھول دینے والا، رزق کے دروازے کھول دینے والا۔ اگر ہم اس کی بات کو سمجھیں نا تو پھر ہمارے 1000 غم نہیں، لاکھوں غم سے نجات مل جاتی ہے۔ مختلف قسم کے علاج ہوتے ہیں، کچھ علاج ہوتے ہیں جو پرہیز کے ذریعے ہوتے ہیں،
کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جو دوائی کے کھانے سے ہوتے ہیں، کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جو ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز سے علاج کیا جاتا ہے، اور کچھ علاج نفسیاتی اور ذہنی طور پر ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ غموں کے لیے، پریشانیوں کے لیے ذکر اذکار والا علاج تو سنتے اور سناتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج ایک ایسا علاج بھی سن لیجئے جو ذہنی اور نفسیاتی طور پر ہمیں ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے ہزاروں غم ہوں یا لاکھوں، تمام غموں کو وہ ختم کرنے والا ایک ذہنی اور نفسیاتی علاج سمجھ لیجئے۔ بڑے سے بڑے ماہر نفسیات کے پاس یہ بات پیش کیجئے، اللہ رب العزت یقیناً ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، ذہنی طور پر ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، 4 باتیں ہیں، اور یہ علاج کس نے بتایا؟ یہ میری طرف سے سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق ایک صحابی ہیں، حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی 4 آیات پر غور کر لیا جائے تو بس ساری پریشانیاں ختم اور دور ہو جاتی ہیں۔ ان 4 آیات کو سنیے، ان کا ترجمہ سنیے اور اپنا ذہنی نفسیاتی علاج کیجیے پریشانی اور غموں کو دور کرنے کا۔ پہلی آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک دے تو کوئی نہیں جو دلوا سکے، اور وہی ہے اقتدار کا مالک اور حکمت کا بھی مالک۔ دوسری آیت، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اللہ کے سوا نہیں جو دور کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے روک سکے، یعنی اس کا فضل پہنچ کے رہے گا، اور وہی اقتدار کا مالک اور حکمت کا بھی۔ تیسری آیت، صحابی رسول فرماتے ہیں ہمارے ذہنی اور نفسیاتی طور پر ہمارے مسائل کے حل کے لیے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں سيجعل الله بعد عسر يسرا، اگر کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ بعد میں آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ اور چوتھی بات، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ پریشانیوں اور الجھنوں میں ان آیات کو پڑھے، سمجھے، ان کے ترجمے پر، معانی پر غور و فکر کرے، ذہنی طور پر اللہ اس کو اطمینان عطا فرما دیں گے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ بتایا گیا کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، اور آگے بڑا پتھر آ گیا، دہانا بند ہو گیا، نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ رہا۔ تو ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اپنے الگ الگ اعمال پیش کیے، اللہ نے راستے کھول دیے، اور ان اعمال کا خلاصہ حقوق العباد بنتا ہے۔ تینوں نے حقوق العباد کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے راستوں کو کھول دیا۔ تو میں اور آپ، ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے لیے راستے کھل جائیں، بند دروازے کھل جائیں، ہر تنگی دور ہو جائے، راستے ہر طریقے کے آسان ہو جائیں، وہ حالات کی غار میں پھنس گیا، وہ قرضوں کی غار میں پھنس گیا، وہ پریشانیوں کی غار میں پھنس گیا، کہیں کوئی ہے وہ چاہتا ہے اپنے لیے راستے نکالنا، تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو وہ دل سے باندھ لے اور اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ گزشتہ امتوں میں ایسے ہوا تھا، کوئی سٹوری سنانی مقصود تھی، نہ نہ نہ، مقصود یہ تھا کہ دیکھو پہلے ایسے ہوا، کچھ لوگ پھنسے، تم بھی اگر اس طرح کا معاملہ کرو گے جس طرح اللہ نے انہیں نجات دی تمہیں بھی نجات مل جائے گی۔ تو یہ مقصد کے تحت بتایا گیا، بلا وجہ نہیں بتایا گیا کہ بھی ایک واقعہ تھا بتا دیا، نہ، کوئی مقصد کے تحت تھا۔ اب ذرا غور کیجئے واقعہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی جا رہے تھے، پہاڑ میں پناہ لی، کسی وجہ سے بہت بڑا پتھر آ گیا، دروازہ بند، کوئی کمیونیکیشن نہیں باہر والوں سے، اتنا بڑا پتھر کہ پورا زور لگا لیا، ہلا کوئی نہیں سکا اس کو۔ تو اب ان کے سامنے 2 ہی چیزیں تھیں، یا تو اللہ سے مانگ کے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو تو جان بچے، ورنہ موت۔ اس وقت ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے وہ اعمال رکھے جائیں جو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے گئے۔
تو تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے۔ ایک نے کہا اے اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہوں، اور میں جب چرواہا تھا جب میں واپس آتا ہوں تو پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں دیر سے آیا، آتے ہوئے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، بچوں نے کہا ابا دودھ دے دو، میں نے کہا نہیں پہلے ماں باپ، میں ماں باپ کے سہرانے کھڑا ہو گیا۔ اب آنکھ سو رہے تھے، ان کو اٹھانے کا میرا دل نہ کرے، بھئی بڑھاپے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو دوبارہ بعض دفعہ نیند نہیں آتی، تو آنکھ میں نے ان کو اٹھایا خود نہیں کہ مناسب نہیں لگا، بچوں کو اس لیے نہیں پلایا کہ پہلے والدین کو پلاتا تھا، حتیٰ کہ فجر ہو گئی، ساری رات گزر گئی، صبح ماں باپ اٹھے، پہلے ان کو دیا بعد میں بچوں کو دیا۔ تو اس نے کون سا عمل پیش کیا؟ والدین کی خدمت، حقوق العباد میں سے کچھ راستہ کھلا۔ دوسرے نے کیا پیش کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس نے اللہ سے مانگا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میری ایک کزن ہے جس کو میں اتنا پسند کرتا ہوں جیسا کوئی مرد کسی عورت کو، میں نے اس کو اپنی خواہش پیش کی، اس نے منع کر دیا، ایک مرتبہ بہت تنگی میں آ گئی اور وہ میرے پاس آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیری ضرورت پوری کرتا ہوں لیکن میری خواہش تو 100 دینار میں میری ڈیل ہو گئی۔ جب میں نے پوری قدرت پالی اور بالکل قریب تھا کہ میں اپنی خواہش کو پورا کروں، اس نے کہا خدا سے ڈر، مہر کو مت توڑ، تو میں فوری طور پر ہٹ گیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ پیسے بھی تیرے اور تجھے میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ غار کا دہانہ اور کھل گیا۔ اس نے کیا پیش کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی۔ تیسرے نے کیا عمل پیش کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا اجرت پہ، اس نے اجرت لی نہیں، چلا گیا، کافی عرصے بعد آیا کہ میری اجرت دے، تو میں نے اس کے جانے کے بعد اس کے پیسوں سے کچھ مال خریدا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی بہت ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا تیرے یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سب کچھ تیرا۔ اس نے کہا مذاق مت کر، میری اجرت دے۔ نے کہا بھئی یہ تیرے ہی پیسوں سے، وہ سارا لے کے چلا گیا۔ تو غار کا دہانہ اور کھل گیا، ان کا راستہ بن گیا، تینوں کی جان بچ گئی۔ اس نے کیا پیش کیا؟ اس نے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک پیش کیا۔ تو ان تینوں بندوں کی خدمات کا جو اس نے پیش کی، تینوں بندوں کے کام عبادت جو اللہ کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ ایک نے والدین کی خدمت پیش کی، ایک نے رشتہ داروں کا خیال پیش کیا، اور ایک نے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک پیش کیا، اللہ نے آسانی کر دی۔ تو خلاصہ اس پورے واقعے سے یہ نکلا، ہم کہیں پھنسے ہوئے ہوں، نکلنا چاہتے ہوں، ہم حقوق العباد اللہ کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کریں، اپنے معاملات درست کر لیں، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کر لیں، اللہ راستوں کو کھول دیں گے۔ جب راستے بند ہونے لگیں اور تنگ ہونے لگیں تو ایک عمل اور بھی ہے جو الفتاح جل جلالہ کی طرف سے بہت مضبوط راستہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ دعا کا راستہ۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ بند راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ کوئی مضطرب ہو، بہت اضطرار کی کیفیت میں، بڑی پریشانی میں اور بہت بے قراری میں اللہ سے مانگے، اللہ بے قرار لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ بے قراری چاہیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرعون کے پاس اس کی قوم آئی، اس کو سجدہ وغیرہ کیا، کہا کہ بھئی خدا ہو تم ہمارے دریائے نیل بند ہو گیا، اسے جاری کر دو، معاف کرو ہمیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا جاری، جاؤ۔ قوم واپس چلی گئی، یہ رات کو سو گیا، لیٹ گیا تو نیند نہ آئے، بڑا پریشان کہ رات گزر گئی، پانی جاری نہ ہوا تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں دیر کے سے یہ گھر سے نکلا، اپنے محل سے نکلا اس حال میں کہ سر پہ تاج نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، اور دریائے نیل پہ جا کے اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کہنے لگا اللہ تو میرے حال کو جانتا ہے، دنیا کے سامنے میں خدا بنا پھرتا ہوں تو اصل حقیقت تو جانتا ہے، اللہ مہربانی کر دے، نہیں تو میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری کر دیا۔ یعنی اگر انسان بے قراری کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ تو فرعون کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کافر کو دے دیتے ہیں، اللہ مسلمان کو کیوں نہیں دیں گے؟ ہمارے مانگنے میں اضطراب نہیں ہوتا، بے قراری نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، ایسے ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں اور دل کی سوچیں اور دماغ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، ادھر نہیں ہوتے۔ یہ بہت سارے تجربہ اس کا جو ہے نا وہ کیا گیا، ہر آدمی اپنا حال خود دیکھ لے۔
تو اس زمانے میں جو اس وقت کا فرعون تھا اس کی دعا قبول کی. آج بھی 100 سال پہلے ایک اسی طرح کا شخص گزرا ہے، تو اس کو فرعون کہوں کہ نہ کہوں مجھے معلوم نہیں، لیکن جنگ عظیم دوم میں اتحادی افواج کا وہ لیڈر رہا اور امریکہ کا صدر بھی رہا. اس کے بچپن کا واقعہ سن لیجئے. 13 سال کی عمر تھی اس کی، گھر سے نکلا، ماں باپ کسان تھے، ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی، رف اینڈ ٹف محنت کرنے والا بندہ تھا، اور اس کا ایک بھائی بھی تھا بڑا. یہ 13 سال کا تقریباً تھا، گھر سے نکلا کہیں جانے کے لیے، تو کوئی پتھر چٹان سے گرا، اس کے گھٹنے پہ لگا، چوٹ لگ گئی. بہت شدید تکلیف تھی، لیکن رف اینڈ ٹف آدمی تھا، سہ گیا. نوجوان بچہ تھا ابھی، کسی کو نہ بتایا. اللہ کی شان 2 دن کے اندر اندر وہ زخم اتنا بڑا کہ پاؤں سوجتے سوجتے تقریباً نیلا ہو گیا. اب ایک قدم نہ رکھا جائے، تکلیف. اب بتانا پڑا کہ چلا ہی نہیں جا رہا، پوچھا تو بتا دیا. ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر آئے اور دیکھتے ہی کہا یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، نہیں تو یہ زہر پھیلے گا، پورا جسم ختم ہوگا. ماں باپ بیچارے پریشان، ہاں جی ٹھیک ہے کاٹ دیں. اب ڈاکٹر کاٹنے کے لیے تیار. اس کو پتہ لگ گیا کہ ڈاکٹر کاٹنا چاہتے ہیں، اور باپ ایگری ہو گیا مجبور ہو کے. یہ تڑپا کہ نہیں میری ٹانگ نہیں کٹنی چاہیے. باپ کو کہا، باپ خاموش کہ بھئی میں کیا کروں. ٹانگ جانے کے بعد باقی تو جسم بچے. اس نے ماں کو پکارا، امی امی. ماں کا دل تو تڑپ رہا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتی تھی. سنگا نہیں میں اپنی ٹانگ نہیں کٹنے دوں گا. اور نہ ماں تیار بات سننے کو ماننے کو، نہ باپ تیار. اور ڈاکٹر کہتا ہے کاٹنی پڑے گی، نہیں تو یہ پورا جسم ختم ہو جائے گا. اتنے میں اس کا بڑا بھائی آ گیا جو اس سے چند سال بڑا تھا. اس نے بھائی کو پکارا. بھائی کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، وہ جناب ماں باپ سے، ڈاکٹر سے، سب سے جو ہے نا اس نے اسٹینڈ لیا بھائی کے لیے کہ نہیں ٹانگ نہیں کاٹنی. اور 2 دن تک بھائی وہیں کھڑا رہا، کہیں نہیں گیا کہ ٹانگ نہیں کاٹنے دینی، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا. اب وہ بڑھ رہا ہے، زخم بڑھ رہا ہے. 2 دن بعد ڈاکٹر بھی مایوس ہو گیا، چلا گیا کہ ان لوگوں نے سننے سنانے کوئی نہیں ہے. وہ کہا جی اب کچھ نہیں بھی روتا، ہم جاتے ہیں. اب ماں باپ اور یہ سارا گھر پریشان، اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا بھائی، آپ لوگ نہیں ٹانگ کٹوا رہے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ نا امید ہو کے ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے چلا گیا. اب کیا ہوا؟ اب وہی ہوا جو آج کل ہم کرتے ہیں. جب ڈاکٹر ہر طرح سے جواب دے دیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں دعا کرو. ان لوگوں نے بھی بہت بے قراری میں تڑپ کے اللہ سے مانگا. تھے غیر مسلم، عیسائی تھے، تڑپ کے اللہ سے مانگا، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور وہ ٹانگ ٹھیک ہوتے ہوتے 2 دن کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئی. کوئی علاج نہیں، کچھ نہیں. ڈاکٹر جب آیا اس نے حیران ہو کے انکار کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نظر آ رہا ہے. حیران ہو گیا، کوئی یقین ہی نہ آئے. اب یہ کس کا واقعہ ہے تو بتا سکتا ہے جی؟ جناب یہ امریکہ کا صدر تھا آئزن ہاور. جنگ عظیم دوم میں اتحادی افواج کا یہ قائد بھی تھا اور بعد میں امریکہ کا صدر بنا. اس وقت یہ 13 سال کا لڑکا تھا. تو اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے فرعون اور وقت کے بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، تو آج 100 سال پہلے بھی وقت کے غیر مسلم بادشاہ کا واقعہ قبولیت دعا کے متعلق موجود ہے تاریخ میں. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے، مستند کتابوں میں دیکھ لیجئے. تو جو پروردگار فرعون کی دعا قبول کرے، جو فتاح جل جلالہ غیر مسلموں کی دعا کو قبول کر لے، وہ پھر میری اور آپ کی کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اصل میں دل کی توجہ ہو، لگن ہو، تڑپ ہو، پھر بنتی ہے. ہاں غیر مسلموں کو اللہ دنیا میں ضرور دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر ایمان پہ نہ جائیں تو پھر معاملہ ان کا کچھ اور ہے. احمد بن ابی غالب 6 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی دعائیں بڑے قبول ہوتی تھی. لوگ دور دور سے آتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، مستجاب الدعوات تھے. ایک مرتبہ ان سے کوئی شخص بجائے دعا کروانے کے سفارش کروانے آ گیا. کہنے لگا حضرت فلاں بندے سے میرا کام ہے، تو آپ کا بڑا مقام ہے، آپ ذرا کہہ دیں گے میرا کام بن جائے گا، تو آپ مہربانی کریں. پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی وضو کر کے آ جا اور میرے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے. ہم کیوں اللہ سے نہ مانگے جس کا در کھلا ہوا ہے؟ ہم اس کے پاس کیوں جائیں جو اپنے در کو بند کر کے بیٹھا ہے؟ بتائیں بھائی ہم رب کے در کو کیوں چھوڑیں جس کا در کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے.
اور قرآن حدیث کے اندر ایک دعا سکھائی نبی علیہ السلام نے، جب مسجد میں داخل ہو تو یوں مانگا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو درود شریف کے بعد بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور یہ پڑھ لیجئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ مسجد میں داخل ہونے میں کئی کام سمجھ لیجئے۔ پہلا کام، دائیں قدم کو پہلے اندر رکھیں، رائٹ سائڈ پہلے، دایاں قدم سیدھا پاؤں پہلے رکھیں، ایک سنت پوری، بسم اللہ، درود شریف، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے ساتھ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد۔ کیا بنا؟ مسجد میں داخل ہوں، سیدھا پاؤں پہلے رکھا، بسم اللہ پڑھی، درود شریف پڑھا، اور یہ دعا پڑھی رحمت کے دروازے کھلوانے والی، اور اعتکاف کی نیت کی کہ جتنی دیر میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس عمل کو لازمی کرے۔ چند لمحے لگتے ہیں لیکن یہ عمل بہت ساری برکتوں کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھولنے کا سلسلہ۔ اور اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یہ ہم ویسے بھی دن رات میں بھی مانگ سکتے ہیں، صبح شام مانگیں، جب مرضی مانگیں تو مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ کون سا نام تھا جی؟ الفتاح جل جلالہ۔ آج کا دوسرا نام العلیم جل جلالہ، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، العلیم جل جلالہ۔ اس کے تحت بھی دو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی تعریف، اللہ رب العزت العلیم جل جلالہ ہمیشہ سے جانتے ہیں، ہمیشہ جانتے رہیں گے، ہر اس چیز کو جو پہلے سے تھی یا بعد میں وجود ملے گا اللہ اسے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے زمین آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز بھی اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کے ظاہر اور باطن اور ہر چیز کی مکمل باریکیوں کو مکمل طور سے گھیرے ہوئے، مکمل تفصیل اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات، مخلوقات کے سینوں میں جو پوشیدہ ہے، وہ ایمان ہے یا کفر، حق ہے یا باطل، خیر ہو یا شر، یا منافقت ہو یا اعتدال کا راستہ ہو، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی اپنے سینے میں بھی چھپانا چاہے تو اس سے نہیں چھپا سکتا، وہ دلوں کے بھید جاننے والا پروردگار ہے۔ ما فی الصدور، جو کچھ دلوں کے اندر ہے سب جانتا ہے، کائنات کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقین رکھو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اب یہاں العلیم جل جلالہ کے تحت دو تین باتیں کرنی ہیں۔ ایک کہ اللہ رب العزت کا علم اور مخلوق کے علم میں کیا فرق ہے، پھر 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن مخلوق میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ان 5 چیزوں کے بارے میں مجھے آگاہی ہو، اس کے لیے جستجو بھی کر رہا ہے، مال پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے مجھے پتہ لگ جائے، لیکن مکمل باریکیوں سمیت ان 5 چیزوں کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ وہ 5 چیزیں، اس کے علاوہ علم الغیب یہ کیا ہے اور اس کا مالک کون ہے، اور تقدیر کیا ہے، تو العلیم جل جلالہ میں یہ ہم ان مسائل کو تھوڑا تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت کا علم اور مخلوق کے علم میں کیا فرق ہے۔ ہم ان باتوں کو اگر یاد رکھیں گے تو بہت ہمارے دل کے اندر یقیناً ایمان کی کیفیت بڑھیں گی، اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کا علم لا محدود ہے، اللہ رب العزت کا علم لا محدود ہے، اور انسان کا مخلوق کا علم کوئی بھی ہو وہ محدود ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کا علم نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جائے نا کہ اب اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے بڑھ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے کم تھا، اور وہ سبحان اللہ ہر طرح کی
کمی سے اور نقصان سے، نقص سے پاک ہے وہ، اور مخلوق کا علم گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، تو اللہ رب العزت کا علم گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے۔ تیسری بات، العلیم جل جلالہ کا علم کسی کا محتاج نہیں، وہ ان کا ذاتی ہے، اور باقی تمام مخلوقات کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اور تمام مخلوقات اس علم میں اللہ کی محتاج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، العلیم جل جلالہ کا جو علم ہے، وہ ظاہر، باطن، حال، ماضی، مستقبل، ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، جبکہ مخلوق کا علم ان ساری چیزوں کے اوپر مکمل احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 21ویں سپارے میں، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، اور وہ 500 چیزیں ایسی مزیدار ہیں اور دلچسپ ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے بھی ملے اس کی معلومات۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنا برسے گی، وہ مفید ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، کتنے قطرے ہوں گے، کتنا اس کا وزن ہوگا، وہ کوئی نہیں جانتا اس کی تفصیلات۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون سی زمین میں اس کی موت آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں، العلیم جانتے ہیں۔ اور ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کل کون کیا کمائے گا، اور موت کہاں آئے گی۔ اب ان 5 کے بارے میں الگ الگ ذرا سی تفصیل بھی ہو جائے۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ ان 5 کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کون سا وقت ہوگا، کون سا دن ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، علامات بتا دی، ان علامات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ قیامت کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا یقینی علم کہ کس دن آنی ہے، کون سا وہ لمحہ ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا، مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے۔ دوسری بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی آج کل یہ محکمہ موسمیات والے بیرو میٹر کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، ابھی گوگل کھولیں وہ جناب آپ کو اگلے مہینے کی بھی فور کاسٹنگ دے دے گا، پرسوں کی بھی دے دے گا۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ اور بیرو میٹر سے کیا کرتے ہیں، ہوا کا رخ معلوم کرتے ہیں اور دباؤ معلوم کرتے ہیں، اس سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ جناب دیکھیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کسی آلے کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کی بنیاد پر کائنات کو، فطرت کو پڑھ کر، سمجھ کر، تحقیق کر کے بنایا گیا ہے، اس آلے کے ذریعے معلوم کرنا اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی آلے کے اللہ تعالیٰ کو از خود علم ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، اب آلے کے ذریعے معلوم تو ہو گیا، لیکن پھر بھی امکان ہوتا ہے، وہ یقینی نہیں ہوتا۔ پھر امکان کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی بتاؤں گا آپ کو، اگلے ہی منٹ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بہت ساری چیزیں تو سوائے رب کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اتنے آلے کون ایجاد کرے؟ وہ کون سے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کرتے ہیں، جی فلانے تاریخ کو لاہور میں بارش ہوگی، تو کبھی ہو بھی جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں گرج چمک کے ساتھ ہوگی، کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہلکی ہوگی اور کبھی جناب بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ امکانات تو ہیں۔ اس کے علاوہ
بھائی لاہور میں بارش ہونی ہے، بھائی لاہور اتنا بڑا ہے، شاہدرہ میں ہونی ہے، گجو متو میں ہونی ہے، مغل پورہ میں ہونی ہے، رائے گنج کی طرف ہونی ہے، کس کونے پر ہونی ہے؟ اس کی بھی تحقیق بہت مشکل۔ پھر جس وقت وہ بارش ہونی ہے کتنے ملی میٹر وہ پانی آئے گا، پھر وہ پانی انسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا یا نقصان کا ذریعہ بنے گا، اس پانی میں کتنے لوگ سلپ ہو کے ٹانگ تڑوا بیٹھیں گے یا کتنے لوگوں کے لیے وہ راحت کا ذریعہ بنے گا۔ پھر جب سے زمین بنی اس وقت سے آج تک کتنا پانی برس چکا ہے، کس کس زمین پہ کتنا کتنا برس چکا ہے، قیامت تک کب کہاں اور کتنا برسے گا، اس کی ہر کیفیت یہ اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں۔ پھر یہ پانی جو برسا ہے یہ بہہ کے ضائع ہو جائے گا یا اسٹور کر لیا جائے گا، تو بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو سوائے رب کے کسی کے پاس نہیں۔ تو محکمہ موسمیات والوں کا علم یہ محدود ہے، اور اللہ رب العزت کا علم بارش کے بارے میں یہ مستند اور غیر محدود ہے، مکمل ہے۔ تیسری بات، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب جی الٹرا ساؤنڈ والے بتا دیتے کہ جی بیٹا ہے کہ بیٹی، اور لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی اگر ہم نے پوچھ لیا الٹرا ساؤنڈ والوں کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ پوچھ لیں۔ لیکن نفع کیا ہے؟ اگر انہوں نے بتا دیا بیٹی ہے تو کیا ہو جائے گا، بتا دیا بیٹا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ چلو اگر کوئی سمجھتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے تو اٹھا لے بھائی، فائدہ ہونا تو وہی ہے جو رب کی مرضی سے ہونا ہے۔ ہاں انہوں نے پہلے بتا دیا ہاں جی بیٹا ہے بیٹی ہے، تو کیا وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہو گیا؟ اس علم کے اندر اللہ کے علم میں کوئی شریک ہو گیا؟ ارے نہ، دور تک کوئی اس کا تعلق نہیں۔ آلات کے ذریعے معلوم ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ دی، اس نے ریسرچ کی، چیزیں بنائی، فطرت کو سیکھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور کہا ہے کہ اس پہ کام کرو، محنت کرو، اللہ راستے کھولتے۔ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو یہ چیزیں منع تو نہیں کی، یہ کوئی غیر قانونی غیر شرعی چیزیں تو نہیں، گناہ تو نہیں ہے، اس پر آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، فائدہ اس کا انسان کو، انسانیت کی صحت اور کتنے معاملات ہیں۔ لیکن یہاں جو مراد ہے نا کہ وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس میں کوئی ماہر ترین ڈاکٹر بھی ساری چیزیں نہیں بتا سکتا۔ مثلا یہ بچہ عمر کتنی پائے گا، ہنر کون سا سیکھے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، زندگی آسانی والی گزارے گا یا تکلیف والی گزارے گا، یہ پیدا ہونے کے بعد کون سا رزق کتنا کتنا کھائے گا، یہ اپنے معاشرے کے لیے رحمت بنے گا کہ زحمت بنے گا، یہ اللہ کا قرب پا سکے گا یا نہیں پا سکے گا، یہ نیک صورت ہوگا کہ بد صورت ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا کہ برے اخلاق والا ہوگا، اس کے تمام اعضاء سارے آرگن صحیح کام کر رہے ہوں گے یا کہیں کوئی کمی ہوگی، اس طرح کی اور بہت ساری معلومات وہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی احمد بھائی؟ نہیں ہوئی؟ تو لوگ ڈرتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ والوں نے بتا دیا تو کوئی نعوذ باللہ وہ شریک ہو گیا اللہ کے علم میں۔ ارے نہیں، ایسے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، نو ٹینشن۔ اگلی بات، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی جان کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کمائے گا۔ دیکھیں جس طرح گزشتہ بات میں تھا نا کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ گیا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، ارے تو یہاں بھی تو اندازہ ہو سکتا ہے نا۔ بھئی ایک آدمی جاب کرتا ہے تو پتہ ہے کل بھی جاب ہی کرے گا، پرسوں بھی جاب کرے گا، 30 سال تو ہو گئے اسے جاب کرتے ہوئے، وہ تو جاب سے ہی کمانا نا اس نے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے لکڑی کا، وہ لکڑی سے کمائے گا، ایک کر رہا ہے الیکٹرانکس سے کمائے گا، ایک آئی ٹی کے اندر کام کر رہا ہے تو آئی ٹی سے کمائے گا، تو پتہ تو یہاں بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ذرا غور کیجیے۔ دیکھیے ایک اندازہ تو ہے کہ ایک آدمی کی یہ فیلڈ ہے، یہ شعبہ ہے، اس میں وہ کام کر رہا ہے تو اسی میں سے کمائے گا، لیکن ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ نہیں پتہ لگتا کل کیا ہوگا۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا، جانا تھا اپنی دکان پہ، حادثہ پیش آ گیا، نہیں جا سکے، خود کو پیش آ گیا یا کسی اور کو پیش آ گیا، ہڑتال ہو گئی، کوئی اور معاملہ، کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی، نہیں جا سکے۔ تو ایسی دن رات بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں
کہ یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کل یہ کام ضروری ہوگا، میں ضرور اس کو کروں گا۔ یہ ہماری نارمل پریکٹس میں ایک بات موجود ہے۔ پانچویں بات بہت ہی اہم، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی، کہاں پر آئے گی، پہاڑوں پر آئے گی، سمندر کے اندر آئے گی، صحراؤں میں آئے گی، یا شہر میں آئے گی، تنہائی میں آئے گی، یا اکٹھی آئے گی، کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات پکی ہے۔ اب یوں بھی کہا جا سکتا ہے بھائی پاکستان میں رہتا تو پاکستان میں ہی آئے گی، وہ آسٹریلیا میں رہتا تو آسٹریلیا میں آئے گی، پاکستان میں کیسے آئے گی؟ لیکن یہ باتیں اس قسم کی میں یوں کر رہا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا کام اٹکل اندھیرے میں تیر لگانا نہیں ہے، ہم بات کو سمجھیں، ذرا غور کیجئے۔ گھر میں کوئی جی نہیں جانتا کہ کہاں موت آئے گی، کیا مطلب؟ اپنے گھر میں آئے گی کہ گھر کے باہر آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا کسی دوسرے ملک میں آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، اپنی آرزو اور خواہشات کو پانے کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ اور پھر حادثاتی موت آئے گی یا گھر میں سکون والی موت آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ کتنے لوگ ہیں جو جہازوں میں ختم ہو جاتے ہیں؟ ارے ایک بندہ کیا، پورے جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ ایک جہاز گلگت سے راولپنڈی آ رہا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف، اور وہ تباہ ہو گیا، وہ غائب ہو گیا، اس جہاز کا بھی آج تک نہیں پتہ چلا، اتنا زمانہ گزر گیا۔ کسی لاش کا پتہ لگنا تو بڑی دور کی، اس جہاز کا ہی نہیں پتہ چلا کہ پہاڑوں میں گیا کدھر غائب ہو گیا۔ یہ تو ہمارے اپنے ملک کی بات ہے، برموڈا ٹرائی اینگل یا ٹائٹینک اور باقی باتیں تو اپنی الگ ہے، یہ تو اپنے گھر کی بات ہے۔ تو کس کو کب اور کہاں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ اب دو واقعات سن لیجئے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا اور ایک ہمارے اپنے حالیہ چند ہفتے پرانا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملک الموت آئے، اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ ملک الموت اسے دیکھنے لگے۔ اب وہ بندہ بڑا گھبرایا، پریشان ہوا، اور ملک الموت کے دیکھنے سے نا اس کی فیلنگ ذرا تبدیل ہوئی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضرت مجھے ہندوستان کی فلاں جگہ پہ بھجوا دیجئے، ہواؤں کو حکم دیجئے، میرا دل یہاں گھبرا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جناب اللہ نے ہوائیں بھی دی تھی، جنات بھی دیے تھے، حکم دیا بھائی چھوڑاؤ اس کو، چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم اس بندے کو کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا اس شخص کی روح ہندوستان کے فلاں حصے میں فلاں جگہ پر لینی ہے، پن پوائنٹ، گوگل پوائنٹ تو پھر ذرا سا 20-30 فٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو پن پوائنٹ بتاتے ہیں، ادھر جاؤ، یہاں اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے فلسطین میں، اور جناب موت اس کی آنی ہے ہندوستان میں، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، اس کے اندر تو اتنی قدرت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ اتنی جلدی وہاں پہنچ سکے، اور آج تک جس بندے کو اللہ نے جہاں بتایا وہ وہی ملا، یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو میں حیران تھا۔ اس نے آپ سے درخواست کی، یہ ادھر گیا، اپنی موت کی جگہ پہ پہنچا، جیسے یہ پہنچا ویسے اللہ کا حکم میں نے پورا کیا، روح قبض کی اور بات پوری ہو گئی۔ تو یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور ہمارے زمانے کا واقعہ بھی اس میں ہے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اینگرو پاکستان، اس کے جناب وائس چیئرمین، وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد ابھی حج کے سفر میں تھا، تو ہمارے گروپ میں ایک صاحب تھے جو اینگرو میں جاب کرتے ہیں، ان سے بات چیت ہوئی، اور وہ شہزادہ داؤد سے ان کی میٹنگ بھی ہوتی تھی، ان کے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو ملتے رہتے، تو وہ بہت ہی پریشان تھا اور ہلا ہوا تھا، پورا اندر سے پورا ہل گیا تھا وہ بندہ، کیونکہ وہ اس بندے سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو مجھے انہوں نے کچھ خود بتایا، کہنے لگے حضرت میں تو خود حیران پریشان ہوں، اور بالکل دنیا بالکل میرے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی، کیا ہے یہ؟
کہ ہم پہلے جب شہزادہ داؤد سے ملتے تھے تو لگتا تھا زندگی یہی ہے، زندگی گزارنے والے یہی ہے، اور یہ بڑے کامیاب اور بڑے جناب، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، تو ہم تو ان کو آئیڈیل بنائے بیٹھے تھے۔ اور ان کا جو یہ سفر تھا، اس سفر سے پہلے میری ملاقات ہوئی، جب حج پہ میں آ رہا تھا، ہماری میٹنگ تو ہوتی رہتی تھی، تو وہ تو ایک ہفتے کے لیے سفر پہ گئے تھے تقریباً، اور 6 گھنٹے کا وہ سفر تھا جو ٹائٹین کے اندر ہونا تھا، 2 گھنٹے نیچے جانا، 2 گھنٹے نیچے رہنا اور 2 گھنٹے واپسی، ٹوٹل 6 گھنٹے کا ان کا سفر تھا۔ اور کچھ ان کو خوف تھا، کچھ ان کو تھا کہ کچھ نہ کچھ خطرے والی چیز ہے، لیکن بہرحال مطمئن بھی تھے، اس کے سیفٹی جو میئر سے ان کے لیے مطمئن تھے کہ چلو اللہ خیر کرے گا۔ تو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ خوف تھا، لیکن مطمئن بھی تھے، اعتماد بھی تھا کہ ہم جائیں گے اور یہ کام کر کے آئیں گے۔ پیمنٹ وہ کر چکے تھے۔ اور جو ان کا بیٹا تھا سلیمان، وہ کیا کہتا تھا کہ وہ نوجوان بچہ ہمارے سامنے آتا تھا، اس سے بھی کبھی ملاقات ہوتی تھی، اس کا یہ تھا کہ میں 4000 فٹ گہرائی میں جا کر، ایک گیم ہے اس کا 16 سیکنڈ کے اندر وہ میں پوری کروں گا، 20 سیکنڈ میں وہ پہلے کر چکا ہے، اور وہ 16 سیکنڈ میں جو ہے نا میں وہ کلر سارے میچ کر لوں گا اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، تو میرا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے گا کہ پہلے جس نے کام کیا ہے، جو ابھی ریکارڈ میں ہے گہرائی کے حوالے سے، وہ 2000 فٹ نیچے، تو میں چونکہ 4000 فٹ نیچے جا کے کروں گا تو میرا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے گا۔ اور یہ بچے کا خیال تھا، اور بڑے نے جو تھے کہ چلو بیٹے کے ساتھ جانا ہے، سیر بھی ہوگی، نام بھی ہوگا، اور جناب ٹائٹینک کا ملبہ بھی دیکھیں گے۔ کروڑوں روپے ادا کیے، کس بات کے لیے ادا کیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، صرف اور صرف اس بات کے لیے ادا کیے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت وہیں لکھی تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ کے بغیر پیسوں کے وہاں پہنچا، اور یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہ پہنچے جہاں موت آنی تھی، اور وہیں آئی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ، یہ موت اندر آ کے رہے گی۔ اب یہ ٹائٹین کتنا مضبوط قلعہ تھا کہ سمندر کے اندر اتنی گہرائی میں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹنوں، مطلب لاکھوں ٹن وزن اس کے اوپر ہے۔ انسان اپنا انگوٹھا رکھے اور اس کے اوپر 10,000 ہاتھی کھڑے ہو جائے نا، تو شاید اس کا وزن کم ہو، جو اس ٹائٹین میں وزن زیادہ تھا۔ 4 کلومیٹر نیچے جانا ہے اس نے، تو پانی کا کتنا وزن تھا، لیکن موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچا۔ جو زمین کے اوپر آپ بہت اچھے بنکر بنا لیں اور پورا اس کو ہر طرف سے بند کر لے، تو اتنا محفوظ شاید نہ ہو جتنی ٹائٹین کے اندر انہوں نے سیفٹی میئرز پورے کیے ہوں گے، کہ جہاں اندھیرا ہے، جہاں آکسیجن بھی نہیں پہنچتی، سانس بھی لے رہے ہیں، ساری چیزیں پوری ہیں، اور موت آ گئی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہیں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس واقعے میں ہمیں دکھائیں۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے وہ اس زمانے کے حساب سے تھا، آج یہ ٹیکنالوجی والا زمانہ ہے، یہ زمانہ اس حساب سے واقعہ آ گیا۔ تو کوئی چیز نہیں جانتا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، تو یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے، کہ کوئی گوشہ، کوئی باریکی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو 5 باتیں ہو گئیں جن کا علم ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہو۔ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری فیملی کا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اگر آج مر جاؤں تو میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہم سب چاہتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جائے، ہمارے اگر کوئی آپشن ہو تو ہم چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کیا ہوگا۔
اگر آپ یہ کہیں کہ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو میں جناب بتا سکتا ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. بتا دوں یا رہنے دوں؟ رہنے دو کہ بتا دوں؟ بتا دوں. پتہ کیا ہوگا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا؟ جو دوسروں کے مرنے کے بعد ان کے بیوی بچوں کا ہو رہا ہے. بس کیا ہو رہا ہے؟ چند دن میں بھول بھال گئے، بات ختم، اللہ خیر سر. اور کیا ہونا کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی قیامت آ جانی ہے، کوئی توپ چل جانی ہے، کوئی نیا کام ہو جانا ہے زمین کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہونا. میں اہم تھا یہی وہم تھا، میں اہم تھا یہی وہم تھا. ابھی اندر سے ہاں سانس نکل جائے، کوئی ویلیو شیلیو نہیں، کچھ بھی نہیں. تو بھائی میرے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ وہی جو دوسروں کے مرنے کے بعد دنیا میں ہو رہا ہے. کوئی توپ چل جانی ہے میرے مرنے سے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ خالی ہمارا وہم ہے. تو میں اہم تھا یہی وہم تھا. اس وہم سے اگر ہم نکل گئے تو مزہ آ جائے گا. ایک ہے علم الغیب، غیب کا علم ہے کیا اور اس کا مالک کون ہے، ایک بات یہ کرنی ہے. اور دوسرا تقدیر کے حوالے سے بات کرنی ہے. علم غیب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو یہ علم نہیں، کوئی نہیں جانتا. کہیں فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غائب اور حاضر تمام چیزوں کا جاننے والا. کہیں فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے محبوب کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. یہ نبی علیہ السلام سے کہلوایا، اور کہیں تو اور انداز سے کہلوایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. ایک ایسی بات کہی کہ اس کے بعد تو اس آیت کو سمجھنے والا کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو، کسی نبی کو، ولی کو، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ نے علم غیب کا بہت حصہ عطا کیا، لیکن عالم الغیب نہیں جان سکتا آپ کو مانے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں مانے. ایک ہے علم غیب، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں. ایک ہے غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی کو دی، اولین آخرین کا بہترین اور بہت بڑا علم دیا، یہ اپنی جگہ الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات سے زیادہ ہے، اور اللہ نے آپ کو علم غیب کی بہت ساری خبریں بتائی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے. ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیجئے. سورہ اعراف کی آیت ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. محبوب کہہ دیجئے جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے نفع یا اپنے نقصان کبھی اختیار نہیں رکھتا. اور محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خوب اچھی اچھی چیزیں جمع کرتا اور مجھے کبھی تکلیف ہی نہ پہنچتی. انسانی فطرت ہے نا. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت ساری خبریں دی ہوئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی حواس کے بغیر انسان کو پتہ ہو، حواس کے سے غائب ہو. یعنی نہ آنکھ سے اس کو دیکھا جا سکے، نہ کانوں سے سنا جا سکے، نہ ناک سے سونگا جا سکے، نہ زبان سے چکھا جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کیا جا سکے. تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے ہر چیز کو جاننے والے اپنی ہی ذات سے ہیں. نبی علیہ السلام کو، تمام انبیاء کرام کو جو علم دیا وہ اللہ نے دیا. اب چند واقعات سن لیجئے، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی. کیا العلیم جل جلالہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں. نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہیں. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چند صحابہ کرام کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، وہ میری قوم میں جائیں، اسلام کی تبلیغ کریں، تو ہو سکتا ہے میری قوم مسلمان ہو جائے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 جلیل القدر قرآن جاننے والے صحابہ ان کے ساتھ کر دیے. اس وقت کے ساتھ وہ لے کے چل پڑا، اور راستے میں جناب انہوں نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا اور ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا.
نبی علیہ السلام کو خبر ملی، 1 مہینے تک اس کے لیے بد دعا کرتے رہے، اس بندے کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ اگر نبی علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو کیا آپ 70 صحابہ کرام بھیجتے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک اور بات، ایک یہودی عورت نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو گوشت دیا جس میں زہر ملا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی کھایا اور ساتھیوں نے بھی کھایا، تو ایک صحابی کی شہادت بھی ہو گئی اس سے۔ نبی علیہ السلام لینے لگے تو گوشت نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے۔ اس عورت کو پکڑا، یہودی عورت تھی، غالباً زینب نام تھا اس کا۔ جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گوشت نے بتایا۔ اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ گوشت نوش تو نہ فرماتے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، آپ سے زیادہ شان کسی کی بھی نہیں، اور بہت آپ کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، لیکن عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پہ سینکڑوں صحابہ کرام کو لے کے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی طرف چلے۔ اہل مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا تو آپ احرام کھول کر بغیر عمرے کے واپس آئے۔ اگر آپ کو یہ علم ہوتا پہلے سے کہ اہل مکہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو احرام باندھ کے تو نہ جاتا۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں تو اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہیں۔ اور سن لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسان کی صورت میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے جناب ان کے لیے کھانے پکائے، جو بچڑا ذبح کیا، بھون کے رکھ دیا، اب وہ نہیں کھا رہے۔ پھر بعد میں پتہ لگا انہوں نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ان کے لیے بچڑا ذبح کیوں کرتے، ان کے نہ کھانے پہ پریشان کیوں ہوتے؟ پھر ادھر سے یہ دونوں فرشتے گئے لوط علیہ السلام کے پاس انسان کے روپ میں۔ اب ان کی قوم تو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والی تھی، وہ آ گئی کہ خوبصورت لڑکے ہمیں دے دیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی، سمجھایا ان کو، اور پھر بہت ہی پریشان ہو گئے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی میں کچھ کرتا، یہ مہمان ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام اگر یہ جانتے ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو پہلے سے جان لیتے یہ فرشتے، اتنی پریشانی کیوں لیتے؟ اور غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بیٹوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم لے کے جائیں گے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے، کہ نہیں ہم ذمہ دار ہیں، پریشان نہ ہو۔ ادھر سے ان لوگوں نے پلاننگ کی اور جا کے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آ کے جھوٹ موٹ کا خون دکھایا، قمیض دکھا دی اور کہا جی آپ کا بیٹا تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو اتنا عرصہ جدائی برداشت کرتے، اتنا روتے، اتنا غمگین ہوتے؟ تو معلوم ہوا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، لشکروں کو دیکھ رہے ہیں، انسانوں کا لشکر، جنات کا، پرندوں کا، جانوروں کا، تو حدود نظر نہیں آیا، تو کیا کہا وما لی لا اری الحدود، وہ حدود کدھر ہے؟ پھر وہ آیا کہنے لگا میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کیا پدی کا شوربہ، چھوٹا سا حدود۔ سلیمان علیہ السلام کو آ کے کہہ رہے جی میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں، آپ بھی نہیں جانتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا تصدیق کروں گا، پھر تصدیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی کہ انہوں نے مانگا تھا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد بعدی انک انت الوہاب، ہواؤں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، پرندوں کی بولی جانتے، وعلمنا منطق الطیر، تو ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ تو یہاں اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، تمام انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور تمام نبیوں میں سب سے بڑا درجہ ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری غیب کی خبریں بتائیں، لیکن عالم الغیب فقط وہی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، تقدیر کا مسئلہ، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت جو ہے نا، اس کے بارے میں حکم تو یہی ہے
تو بس عمل پہ لگے رہو، اللہ سے عافیت مانگتے رہو اور اس کو نہ چھیڑو، اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے تو پھر عبادت کا کیا فائدہ؟ جب اللہ نے لکھ دیا کہ یہ گناہ کرے گا پھر اس کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو تقدیر الہی کو غلط سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مجبور بھی ہو گئے۔ جب ہم مجبور ہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے؟ تو اس بات کو سمجھنا ہے۔ تقدیر کا مطلب، تقدیر الہی کا مطلب علم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ تقدیر الہی کا مطلب علم الہی ہے، اللہ رب العزت کا علم۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ علم، کسی کا علم کسی دوسرے کو مجبور نہیں کرتا۔ تو تقدیر کیا ہے؟ علم الہی، اور اللہ تعالیٰ کا علم کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اس کی مثال سمجھیں۔ دیکھیں بھئی، ایک شخص بیمار ہوا اور اس کو دل کا مسئلہ پیش آیا، علاج کروا رہا ہے، چل رہا ہے، کرتے کرتے 5-7 سال گزر گئے۔ تو ایک دن اپنے ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے کہا کہ دیکھو یہ پرہیز کرنی ہے، اتنی واک کرنی ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اور یہ دوائیاں استعمال کرنی ہیں۔ تو تم یہ سب کرو گے تو کنڈیشن تمہاری بہت خراب ہو چکی ہے، بچ جاؤ گے، خیال رکھو اپنا اور فکر کرو۔ اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، میں سارا کچھ کروں گا۔ اب ڈاکٹر اس کو جانتا تھا، فیملی ڈاکٹر تھا، اس کو پتا تھا یہ پرہیز نہیں کر سکے گا، تو وہ اپنی ایک ڈائری میں لکھ لیتا ہے کہ یہ آج تو میرے پاس آیا ہے لیکن یہ 6 مہینے کے بعد مر جائے گا، اس کی زندگی بمشکل اب 6 مہینے رہ گئے۔ اس نے لکھ لیا۔ اب یہ شخص چلا گیا اور 6 مہینے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بھائی کو پتہ لگا کہ بھئی ڈاکٹر نے تو 6 مہینے پہلے لکھ لیا تھا کہ یہ دل کے مرض میں آ کے 6 مہینے بعد مر جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا، یہ تو پھر میرے بھائی کا قاتل ہوا۔ وہ سیدھا ہائی کورٹ چلا گیا کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کے قاتل ہیں۔ دلیل بھائی انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے بعد جو ہے نا میرا بھائی مر جائے گا، اور مر گیا۔ عدالت نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جو علم میرے پاس ہے، جو تجربہ میرے پاس ہے، جو مشاہدہ میرے پاس ہے، اور یہ میرا پرانا پیشنٹ تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ہارٹ اور جو دل ہے وہ خراب ہوتے ہوتے اتنا خراب ہو چکا ہے، اب اگر اس نے اتنی سخت پرہیز، اتنا سخت علاج اور سارا کچھ نہ کیا تو جتنا باقی رہ گیا ہے نا، اس نے بمشکل 6 مہینے ہی چلنا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس نے احتیاط تو کرنی کوئی نہیں، تو میں نے اپنے اس علم کی بنیاد پہ لکھ لیا کہ 6 مہینے بعد مر جائے گا، اور یہ مر گیا۔ اب کیا اس کو سزا ملے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بھئی یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا۔ اس لکھ لینے سے ہمارا اختیار ختم نہیں ہوا۔ اب جیسے ڈاکٹر نے لکھا، کیا اس مریض کا اختیار سلب ہو گیا تھا؟ کیا ڈاکٹر کے لکھ لینے سے اس مریض کا اختیار ختم ہو گیا تھا کہ نہیں؟ بالکل ختم نہیں ہوا۔ کیا اس لکھ لینے کی وجہ سے نے پرہیز نہیں کی؟ تو اس نے اپنی مرضی سے پرہیز نہیں کی، بد پرہیزی خود کرتا رہا۔ تو ڈاکٹر کے لکھ لینے سے اس کا اختیار ختم نہیں ہوا۔ بالکل یہی معاملہ اللہ رب العزت نے لکھ تو لیا ہے ایک کتاب کے اندر، فی کتاب مبین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختیار ہمارے پاس نہیں۔ تقدیر کا مطلب کیا؟ علم الہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو لکھ لیا ہے کہ میں فلاں بندوں کو اتنے تو اختیار دوں گا، قدرت دوں گا، لیکن وہ اس قدرت کا ایسے ایسے استعمال کریں گے، اور یہ میرے علم میں آج ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ ایسے ایسے کریں گے۔ تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، خود عمل غلط کرتے ہیں، معاملہ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیار دیا ہے، اسی اختیار کے تحت ہمارے اوپر جزا اور سزا کا قانون، اگر بالکل اختیار نہ ہو تو جزا اور سزا کا کوئی قانون بھی نہ ہوتا، تو اس اختیار کو ہم نے جیسا استعمال کرنا ہے اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔
अच्छा, हम रोजी रोटी के मामले में ये इख्तियार पे नहीं बैठते, आखिरत के मामले में इख्तियार पे बैठ जाते हैं, मतलब तकदीर पे बैठते हैं। रोटी रोजी के मामले में तकदीर पे नहीं बैठते और आखिरत के मामले में तकदीर पे बैठ जाते हैं। बाद ऐसे भी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आखिरत के बारे में अल्लाह खैर करेगा जी, और इसके बारे में नौकरी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, सारे परेशानियां उठाते हैं, वहाँ तकदीर पे नहीं बैठते। तो यहाँ भी हमारा अमल जो है ना ये दोगलेपन का शिकार है। तो तकदीर अल्लाह ताला का इल्म है, अल्लाह पहले से जानते हैं कि क्या होगा, अल्लाह ताला ने लिख दिया, लेकिन हमारे पास इख्तियार है। हम उस इख्तियार को सही इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह जन्नत अता फरमा देंगे, और हम उस इख्तियार को गलत इस्तेमाल करेंगे तो सज़ा मिल सकती है। लेकिन ये अल्लाह ताला को मालूम है कि फ़लाँ बंदा अहमद उस इख्तियार को अच्छा इस्तेमाल करेगा, जन्नत में चला जाएगा, कोई और आदमी उसको गलत इस्तेमाल करेगा, सज़ा पा सकता है, अल्लाह ताला के इल्म में है। तो बहरहाल ये चंद बातें आज अल अलीम जल्ला जलालहू के हवाले से हो गई। अब बिल्कुल आखिरी बात करके इसमें बात को मुकम्मल करते हैं। अल अलीम जल्ला जलालहू के जो हकीकी मानने वाले हैं वो दीन के इल्म से कभी लाइल्म नहीं होते। अल अलीम जल्ला जलालहू के जो हकीकी मानने वाले हैं वो दीन के इल्म से कभी लाइल्म नहीं होते। हदीस के अंदर आता है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर, वो मर्द है या औरत, लाजिमी है, फ़र्ज है। तो अल अलीम जल्ला जलालहू के हम बंदे हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दीन का इल्म हासिल करें, जो ज़रूरियात दीन है वो तो कम से कम हासिल करें। और बिल्कुल आखिर में एक वजीफ़ा भी सुन लीजिए। हर किस्म की आफत और परेशानी, नागहानी मुसीबतों से बचने के लिए एक अमल है, 3 मरतबा सुबह पढ़ लें, 3 मरतबा शाम को पढ़ लें, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हर तरीके की परेशानी से अल्लाह बचा लेंगे, हादसे से बचा लेंगे, एक्सीडेंट से बचा लेंगे, और बेशुमार बलाओं से अल्लाह बचा लेंगे। वो बहुत आसान सी बात है, 3 मरतबा सुबह पढ़ना है, 3 मरतबा शाम, हर तरह की परेशानी से बचिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 3 दफ़ा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा फजर के बाद पढ़ ले, 3 मरतबा मगरिब के बाद। फजर के फ़ौरन बाद पढ़ने भूल गए तो जब याद आ जाए, मगरिब के फ़ौरन बाद पढ़ने भूल गए तो घंटे बाद, 2 जब याद आ जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह बलाओं से महफूज रखेंगे। इसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम के साथ आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ नहीं नुकसान पहुँचा सकती, वो सुनने वाला और अच्छी तरह जानने वाला है। अल्लाह ताला हमें हर तरह से हिफाजत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।